بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام، ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تمہاری بے مثال ذہانت نے اس سنگین سیاسی مسئلے کو حل کر دیا۔ ملکہ غزنی نے گہری سانس لی، جیسے اس کے سر سے ناقابل برداشت بوجھ اتر گیا ہو۔ ذرا صاحبزادہ اسماعیل کی رسم تاج پوشی ادا ہو جائے، پھر ہم تمہارا قرض بھی ادا کر دیں گے۔ کیسا قرض ملکہ محترمہ؟ امام رکن الدین مسعود نے حریصانہ لہجے میں پوچھا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ سرکاری سطح پر تمہاری مذہبی اور علمی خدمات کا بھرپور اعتراف نہیں کیا گیا ہے۔ ملکہ غزنی نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، ہم بہت جلد تمہیں قاضی القضات کے منصب پر فائز کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی جاگیر بھی بخش دیں گے تاکہ تم پورے سکون و اطمینان سے اپنے افراز انجام دے سکو۔ سلطنت غزنی کا یہ پرانا نمکخوار ملکہ عالیہ کے کرم کا منتظر رہے گا۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود نے سر جھکا دیا۔ پھر جب امیر سبکتگین کے چہلم کے بعد سرکاری سطح پر سوگ کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ایک دن اچانک دارالحکومت کی گلیاں اس پرشور اعلان سے گونجنے لگیں، اہل غزنی کو حکم دیا جاتا ہے کہ مقررہ وقت پر صاحبزادہ اسماعیل کے جشن تاج پوشی میں شرکت کریں۔ تاج پوشی کی یہ رسم نظام شاہ کے مبارک ہاتھوں سے ادا ہوگی۔ یہ بڑا گمراہ کن اعلان تھا جسے سن کر غزنی کے تمام باشندے سناٹے میں آ گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نظام شاہ کے طرز عمل میں اس قدر حیرت انگیز تبدیلی آ جائے گی۔ لوگ سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کر رہے تھے، محمود کو بت شکن اور اپنا محمود کہنے والے نظام شاہ نے یہ کیا کیا؟ وہ اپنے الفاظ بھول گئے یا سازگار موسم نے ان کا مزاج بدل ڈالا؟ بعض افراد نے ڈرتے ڈرتے بھی یہ کہا، قید کی سختیوں نے نظام شاہ کو اپنے الفاظ بھول جانے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ کچھ دریدہ دہن اور زمانہ پرست لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ نظام شاہ بھی بدل گئے۔ کب تک غربت و افلاس و محرومیوں کی زندگی بسر کرتے؟ آخر وہ بھی انسان ہیں۔ حکومت کے ساتھ کوئی تاجرانہ سمجھوتا کر لیا ہوگا۔ غرض ہزاروں منہ تھے اور لاکھوں باتیں۔ ہر شخص اپنے اپنے ظرف اور ذہن کے مطابق اس اعلان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر تاج پوشی کا دن آیا تو شہر غزنی کے در و بام کو اس طرح سجایا گیا کہ ماضی کی تمام زینتیں اور آرائشیں ماند ہو کر رہ گئیں۔ تاج پوشی کی تقریب کا اہتمام ایک وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا تاکہ غزنی کے ہزاروں باشندے اس تقریب میں شریک ہو سکیں۔ ملکہ غزنی بھی اسماعیل کی تاج پوشی کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، مگر شرعی پابندیوں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ عدت کے دن ختم ہونے سے پہلے قصر شاہی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ پھر امام رکن الدین نے ملکہ غزنی کی بیٹی کی شرکت کا یہ جواز تلاش کر دیا کہ عورت کا گھر سے نکلنا ناگزیر ہو تو ایک بیوہ عدت کے دوران بھی مکان کی چار دیواری سے باہر جا سکتی ہے۔ امام کے نزدیک جشن تاج پوشی میں شرکت ایک ناگزیر صورتحال تھی، اس لیے ملکہ غزنی بھی بنفس نفیس اس تقریب میں شریک ہوئی۔ پھر جب نظام شاہ مستند سر نگار پر نمودار ہوئے تو ہر طرف قبرستان کا سکوت طاری ہو گیا۔ لوگ دلوں کی بے ترتیب دھڑکنوں اور اداس چہروں کے ساتھ اپنے اس روحانی مسیحا کو دیکھ رہے تھے جو کچھ دیر بعد اپنے ہی ایک مشہور قول کی نفی کرنے والا تھا۔ نظام شاہ چند لمحوں تک وسیع و عریض میدان میں جمع ہونے والے اپنے عقیدت مندوں کو دیکھتے رہے، پھر ان کی پرجلال آواز ابھری۔ غزنی کے مرد قلندر نے پہلے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی، پھر انتہائی پرسوز لہجے میں رسالت پر گواہی دی اور اس کے بعد انسانی ہجوم سے مخاطب ہوئے، اے غزنی کے سادہ دل اور ایماندار لوگو، آج تم پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ تم خوب جانتے ہو کہ میں نے زندگی بھر ہر مادی اقتدار کی نفی کی ہے۔ میں صرف اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہوں اور تمہیں بھی حسب مقدور یہی سبق دیتا رہا ہوں۔ تم گواہ ہو کہ میں نے تمہاری معصوم عقیدتوں کو پرستی کے قالب میں ڈھلنے نہیں دیا۔ اللہ علیم و خبیر ہے کہ اس کے اس گناہگار و عاجز بندے نظام شاہ نے نہ خود کوئی بت تراشا اور نہ ہی اپنے فانی وجود کو بت بنانے کی کوشش کی۔ میں ایک خاک بصر انسان ہوں، خاک ہی سے پیدا ہوا اور ایک دن خاک ہی میں مل جاؤں گا۔ تم خوب جانتے ہو کہ مجھے شاہان عصر اور عمرائے وقت سے بھی کوئی نسبت نہیں رہی، مگر ملکہ غزنی فرماتی ہیں کہ امیر سبکتگین مرحوم کی بے جا عنایتوں نے مجھ گناہگار کو سرفراز سفر کر دیا، ورنہ میں غزنی کی گلیوں میں گھومنے والا گداگر ہوتا۔ افسوس ملکہ معظمہ کو یہ راز معلوم نہیں ہو سکا کہ میں آج بھی بھکاری ہوں اور مرتے وقت بھی بھکاری ہی رہوں گا، مگر کسی امیر کے در کا بھکاری نہیں، اپنے خالق و رازق کی بارگاہ کا بھکاری۔ اگر امیر مرحوم زندہ ہوتے تو یہ اس امر پر شہادت دیتے کہ میں نے کبھی بھی غزنی کے بیت المال سے ایک دینار یا درہم بھی حاصل نہیں کیا۔ خیر، امیر تو دنیا سے جا چکے ہیں مگر ان کے بہت سے وزراء سلطنت اس تقریب میں موجود ہیں۔ اگر مجھ گداگر کے کمزور کندھوں پر کسی کے بیش بہا تحفے اور کسی کی قیمتی نظر کا بار گراں ہے تو برسر محفل اٹھ کر بتائے کہ میرے نزدیک یہ صاحبزادہ اسماعیل کا جشن تاج پوشی نہیں، بھکاری نظام شاہ کا یوم حساب ہے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے
اور اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے عمرائے مملکت کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ پورے مجمع پر سکوت مرگ طاری تھا۔ ہزاروں انسانوں کے ہجوم میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی سماعت تک نظام شاہ کی آواز نہ پہنچی ہو، اور غزنی کے مرد قلندر کی یہ ایک بڑی کرامت تھی۔ اللہ میری اس کم ظرفی کو معاف فرمائے کہ میں تمہارے سامنے اپنے روز و شب کا حساب پیش کر رہا ہوں۔ اہل غزنی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی سانسوں کا سلسلہ برقرار رکھنے اور اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے رات رات بھر مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ بعض عمرائے سلطنت اس بات پر گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے اپنے کمزور ہاتھوں سے ان کے پختہ مکانوں کی تعمیر کی ہے، مگر افسوس ان محترم ہستیوں نے میری محنت و مزدوری پر کوئی شہادت نہیں دی، اور پھر سمجھ لیا گیا کہ نظام شاہ امیر سبکتگین مرحوم کی عنایات و نوازشات کے صدقے میں شاہی خزانے کے رحم و کرم پر چلنے والا ایک بھکاری ہے۔ میں غزنی کے بااختیار انسانوں سے اس بات کی شکایت نہیں کرتا کہ ان کی زمانہ سازی اور مصلحت پسندی نے مجھے ملکہ عالیہ کی نظروں میں ایک گدا گر بنا دیا ہے۔ بس گلہ ہے تو ان علماء وقت سے جو میری ذات پر بدعقیدگی اور گمراہی کی تہمت لگا رہے ہیں۔ میرے ان فریب خوردہ سیاسی بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے پیر و مرشد سید امیر علی شاہ کے حکم پر غزنی آیا تھا تاکہ اپنے عمل سے بندہ و آقا کی تفریق مٹا سکوں۔ یہاں کتنے ہونٹ تھے جو میری دست بوزی کے لیے بے قرار رہتے تھے، اور کتنے ہاتھ تھے جو میرے پیروں کو چھونے کے لیے مسلسل لپکتے رہتے تھے، مگر میں نے انہیں اس بدعت و گمراہی سے دور رکھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنا بت تراشنے نہیں دیا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اس مملکت اسلامی میں کتنے ظاہری اور باطنی بت موجود ہیں اور کون کس کس کو کس انداز سے سجدہ کر رہا ہے۔ میں انہی بتوں کو توڑنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ پہلے میں نے اپنے نفس کے بت کو ہلاک کیا، پھر میں چاہتا تھا کہ عمرائے غزنی بھی اپنی آستینوں میں، اپنے دلوں میں اور اپنی روحوں میں چھپے ہوئے بتوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں، مگر ایسا نہیں ہوا، اور پھر مجھے بے دین و گمراہ کہہ کر زندان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ارباب اقتدار میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر اس سے پہلے میں اپنی گناہگار ذات کو تمہاری عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر تم نے اپنی آنکھوں سے میرے کسی عمل میں بے دینی یا گمراہی کا ہلکا سا عکس بھی دیکھا ہے تو تمہیں تمہارے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ تم سب مل کر پتھر اٹھا لو اور مجھے اس تاج پوشی کی رسم کے دوران سنسار کر ڈالو۔ آج میں بھی تمہارے ہاتھوں سے تاج ملامت پہننا چاہتا ہوں۔ نظام شاہ کی اذیت و کرب میں ڈوبی ہوئی تقریر سن کر حاضرین کے دل و دماغ میں آگ سی لگ گئی اور بے قرار ہو کر چیخنے لگے۔ آپ کو گمراہ کہنے والے خود بدعقیدہ ہیں، جھوٹے ہیں اور منافق و ریاکار ہیں۔ ہماری آنکھوں نے غزنی میں آپ سے زیادہ سچا اور باعمل مسلمان کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اپنی رعایا کے پرشور نعرے سن کر ملکہ غزنی کے چہرے پر وحشت برسنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نظام شاہ اس جرأت و بے باکی کے ساتھ اس کی بچھائی ہوئی پوری بساط سیاست الٹ کر رکھ دیں گے۔ زرنگار مسند پر بیٹھے ہوئے عمرائے سلطنت کا بھی برا حال تھا کہ آج وہ پہلی بار عوام کے سامنے بے نقاب ہوئے تھے، اور انہیں رسوا کرنے والا ایک ضعیف و ناتواں مزدور تھا، رات کے اندھیرے میں مزدوری کرنے والا نظام شاہ۔ ملکہ غزنی کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ نظام شاہ اس کے منصوبے کے مطابق عمل نہیں کریں گے، مگر پھر بھی وہ اس سرکش انسان کی زبان سے آخری لفظ سننے کی منتظر تھی تاکہ حجت پوری ہو سکے اور نظام شاہ پر تشدد کرنے کا کوئی قانونی جواز حاصل ہو سکے، اور پھر نظام شاہ نے ایسا ہی کیا۔ لوگوں، ملکہ غزنی کی خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کے چھوٹے صاحبزادے کو تاج پہنا دوں اور اس کے ساتھ اسماعیل کو اپنا امیر بھی تسلیم کر لوں۔ مختصر سے سکوت کے بعد ایک بار پھر نظام شاہ کی باروب آواز پورے میدان میں گونج رہی تھی۔ اہل غزنی غور سے سن لیں کہ یہ بدترین حق تلفی ہے اور میں اس ناانصافی کے خلاف شدید احتجاج کرتا ہوں۔ ملکہ عالیہ اور ان کے وفاداران سلطنت کو خواہ کتنا ہی گراں گزرے، مگر یہ سچ ہے کہ امیر سبکتگین سے آخری وقت میں غلطی سرزد ہوئی۔ مرحوم فرما روا خوب جانتے تھے کہ صاحبزادہ اسماعیل نو عمر بھی ہیں اور نا تجربہ کار بھی۔ ان کی مختصر سی زندگی قصر شاہی کے عشرت کدے اور کیف اور ماحول میں گزری ہے۔ ان کے نرم و نازک ہاتھ ایک شمشیر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو وہ اتنی بڑی سلطنت کا بار گراں کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اقتدار کی امانت تو پہاڑوں سے بھی زیادہ وزن رکھتی ہے، اس لیے میں ملکہ عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے صاحبزادہ محمود کو غزنی طلب فرمائے اور امیر مرحوم کی وراثت بحسن خوبی انہیں منتقل کر دیں کہ وہی سلطنت غزنی کے جائز وارث ہیں۔ ابھی نظام شاہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ ملکہ غزنی کے اشارے پر چند سپاہی آگے بڑھے اور نظام شاہ کو پکڑ کر مسند سے نیچے لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ لوگوں، میں جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو۔ اقتدار کے نمائندوں نے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں لکھی ہوئی ساری تحریریں پڑھ لی ہیں، مگر تم مایوس نہ ہونا کہ میرا فرزند، میری محبت اور میرا بت شکن محمود ایک دن ضرور آئے گا۔ تم اپنے گھروں میں خاموش رہ کر ان کا انتظار کرنا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جبر و ستم کی تمام شمشیریں بے نیام ہو چکی ہیں۔
طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے یہ وحشی تمہاری جنبش لب کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر تمہارے ہونٹ کانپے تو تم اپنی زبانوں سے محروم کر دیے جاؤ گے اور تمہارے آباد گھروں کو ویران کھنڈروں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تم پر کوئی آفت نازل ہو۔ میں بغاوت کے اس جرم میں تنہا ہوں اور تنہا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے۔ نظام شاہ کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ملکہ غزنی کے سپاہی انہیں کھینچتے ہوئے میدان کے عقبی حصے سے نکال کر زندان کی طرف لے گئے۔ صاحبزادہ اسماعیل کے جشن تاج پوشی پر یکایک کسی ماتمی تقریب کا گمان ہونے لگا تھا۔ غزنی کے ہزاروں باشندے اشکبار آنکھوں اور شکستہ دلوں کے ساتھ اس طرح خاموش کھڑے تھے جیسے وہ اپنے کسی محبوب ہستی کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوں۔ میت دفن ہو چکی ہو اور اب وہ حسرت زدہ نگاہوں سے خاک کے ڈھیر کو دیکھ رہے ہوں۔ اکثر لوگ ملکہ غزنی کے سامنے اپنے مسیحا کی گرفتاری پر احتجاج کرنا چاہتے تھے، مگر اب تک ان کی سماعتوں میں نظام شاہ کے الفاظ گونج رہے تھے، تم اپنے گھروں میں خاموش رہ کر محمود کا انتظار کرنا۔ پھر غزنی کے عوام نے خود اپنی آنکھوں سے نظام شاہ کے الفاظ کی صداقت کا مشاہدہ کر لیا۔ بے شمار بے نیام تلواریں ان کے سروں پر برق ستم کی طرح لہرا رہی تھیں۔ یہ کھلا ہوا خاموش اشارہ تھا کہ وہ اپنی زبانیں بند رکھیں۔ نظام شاہ کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے امام رکن الدین مسعود کو حکم دیا کہ وہ ولی عہد غزنی کی رسم تاج پوشی اپنے ہاتھوں سے ادا کریں۔ درباری عالم کے لیے ان کی زندگی کا یہ سب سے بڑا اعزاز تھا۔ امام رکن الدین مسعود عجیب سی سرشاری کے عالم میں نشست سے اٹھے اور ملکہ غزنی کے آگے نصف قد تک خم ہو گئے۔ امام صاحبزادہ اسماعیل کو تاج زر نگار پہناؤ اور پھر عوام کے سامنے ایک طویل تقریر کرو تاکہ ان بے خبر لوگوں پر امیر سبکتگین مرحوم کی وصیت کی اہمیت ظاہر ہو سکے اور ان کے پریشان دل و دماغ اور وحشت زدہ نظریں اپنے نئے فرما روا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ ملکہ غزنی نے سرگوشی کے انداز میں امام رکن الدین مسعود کو حکم دیتے ہوئے کہا، ایک زمانہ ساز عالم کے اعصاب پر جلال شاہی اس طرح طاری ہو چکا تھا کہ جب امام رکن الدین مسعود نے تاج زرنگار اٹھایا تو ان کے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لرزش موجود تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث غزنی کے عوام کو یہ منظر نہیں نظر آ رہا تھا، مگر امرائے سلطنت اور دیگر سرداران قوم نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ صاحبزادہ اسماعیل کے سر پر تاج رکھتے ہوئے امام رکن الدین مسعود کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بجز جب اسماعیل نے تاج زرنگار پہن لیا تو مسند شاہی پر بیٹھے ہوئے تمام امرائے سلطنت کھڑے ہو گئے اور ملکہ غزنی کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی سینکڑوں وفاداران حکومت کی پرجوش آوازیں گونجنے لگیں۔ ملکہ عالیہ اور امیر غزنی کو یہ تقریب سعید مبارک اور خدا اس عظیم خاندان کی بلند اقبالی کو دشمنوں کے فتنہ اور شر اور حاسدوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جیسے ہی سرداران قوم کی آوازیں بلند ہوئیں پورا میدان مبارکباد کے شور سے گونجنے لگا، مگر یہ آوازیں غزنی کے رعایا کی نہیں، ان ہزاروں سپاہیوں کی تھیں جو اپنی بے نیام شمشیروں کے ساتھ مقامی باشندوں پر مسلط کر دیے گئے تھے۔ غزنی کی رعایا نے ابھی تک اپنے نئے امیر کی اطاعت کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر جب مسلح سپاہیوں نے انہیں موت کی دھمکیاں دے کر مجبور کر دیا تو پھر وہ بھی سلطنت کے دوسرے نمکخواروں کی آواز میں آواز ملانے لگے۔ لیکن یہ آوازیں جذبات سے خالی اور بہت تھکی ہوئی آوازیں تھیں۔ اہل غزنی کی زبانوں پر جبر و ستم کی تیز شمشیروں کے پہرے تھے، اس لیے وہ شدید حالت مجبوری میں امیر اسماعیل کی اطاعت کا اعلان کر رہے تھے، مگر ان کے دل محمود کے ساتھ تھے اور دلوں پر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی پہرے نہیں بٹھا سکتی تھی۔ پھر جب مبارکبادوں کا شور ختم ہوا تو امام رکن الدین مسعود ملکہ عالیہ کی خواہش کے مطابق انسانی ہجوم سے مخاطب ہوا، اے غزنی کے غیرت مند باشندوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے ایک شبدہ باز کے پیچھے چل رہے ہو؟ امام رکن الدین مسعود ایک توانا انسان تھے، اس سے پوری طاقت سے بول رہے تھے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری اس روش کا انجام کیا ہوگا؟ تم ایک بدعقیدہ انسان کی تقلید کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر ڈالو گے اور اپنی آخرت بھی۔ امام رکن الدین مسعود نظام شاہ پر یہ الزام تراشی اس لیے کر رہا تھا کہ ان کے ظاہری علم کی بھرپور نمائش ہو سکے اور پھر اہل غزنی کے دلوں میں ان کے لیے عقیدت و احترام کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ تم نہیں جانتے کہ نظام شاہ کون ہے؟ امام کے لہجے میں ان کا فطری حسد نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ ایک جاہل شخص ہے جسے نہ قرآن کا علم آتا ہے اور نہ حدیث کا۔ وہ کسی بھی مذہبی مسئلے میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ پھر کیوں تم نے اپنی گردنوں کو اس کے آگے خم کر دیا؟ کیا تمہیں اپنی آخرت عزیز نہیں اور کیا تم اپنے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ امام رکن الدین مسعود کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تم نظام شاہ کو ولی کامل سمجھتے ہو۔ آخر تم نے اس کی مجہول شخصیت میں ایسی کون سی علامت دیکھی ہے؟ اگر وہ ولایت کے درجے پر فائز ہوتا تو پھر اتنی آسانی سے زنجیریں کیوں پہن لیتا؟ امام رکن الدین مسعود نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بڑی جاہلانہ دلیل پیش کی تھی۔ اگر وہ ولی ہے تو پھر عام قیدیوں کی طرح جانب زنداں کیوں چلا گیا؟ زنجیریں اس کے جسم سے نکل کر پگھل کیوں نہیں گئیں اور اس کی نگاہ جلال نے قید خانے کو آگ کیوں نہیں لگا دی؟ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ غزنی کے عوام پر اپنی گفتگو کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ اہل غزنی چپ چاپ کھڑے رہے مگر ان کے چہروں پر شدید ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ آج تمہیں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ نظام شاہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے۔
امام رکن الدین مسعود نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اسے ولی کامل سمجھنے والے بھی اکثر گمراہ ہیں۔ وہ غزنی میں صرف اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کہ تمہارے عقائد کی مضبوط عمارت میں گہرے شگاف ڈال دے، اور پھر تم ایک دن بے عمل مسلمان بن کر رہ جاؤ۔ یاد رکھو کہ اگر تم نظام شاہ کے حلقہ عقیدت سے باہر نہ نکلے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور پھر تمہارے لیے گمراہی کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ابھی امام رکن الدین مسعود کے الفاظ کی ہلکی سی گونج باقی تھی کہ مجمع سے چند آوازیں ابھریں۔ امام، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تم جیسا زمانہ پرست عالم نہیں دیکھا۔ تم نے ہر دور میں اقتدار کو سجدہ کیا ہے، اور اس وقت بھی تم طاقت کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ نظام شاہ کچھ بھی صحیح، مگر ہم نے انہیں کبھی اقتدار کے آگے سجدہ ریز نہیں دیکھا۔ یہ آوازیں ان چند جاں بازوں کی تھی جن سے نظام شاہ پر لگائی جانے والی تہمت برداشت نہیں ہو سکی، اور جو ہزاروں پہروں کے درمیان اپنے دل کی بات کہنے سے باز نہ رہ سکے تھے۔ ابھی ان صداؤں کی گونج باقی تھی کہ فضا میں ایک اور گرجدار آواز ابھری۔ اگر یہ امیر اسماعیل کے جشن تاج پوشی کا پرمسرت موقع نہ ہوتا تو ان بے ادبوں کی زبانیں دہن سے الگ کر دی جاتی اور ان کے اٹھے ہوئے مغرور سروں کو کندھوں سے جدا کر دیا جاتا۔ یہ غزنی کا نیا سپہ سالار سردار امیر جلال آتش بار لہجے میں بول رہا تھا۔